بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں بلکہ دھرنا دیا جائے گا، اور یہ دھرنا ذرا مختلف قسم کا ہوگا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ پی ڈی ایم کا کل اجلاس ہوا، بڑی ہائی ہوپس تھی لوگوں کی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت کے خلاف ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، کی سیاست میں عمل جو ہے دخل اندازی اس کے خلاف ہیں، تو ان کی بڑی ہوپس تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ جی استعفوں کے فیصلے ہوں گے، اور للکارے مارے جا رہے تھے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت کی ہوئی تھی، اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو اس کو پی ڈی ایم سے نکال دیں اور اکیلے چلیں، اور ہم اکیلے استعفے دے دیں گے۔ اس قسم کے بیانات بھی آ رہے تھے، اور اس قسم کا تاثر بھی دیا جا رہا تھا۔ کل اجلاس ہوا تو اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی تھیں، کچھ اس میں سے میں نے آپ کے گوش گزار کل کر دی تھیں، کچھ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد لائی جائے گی، اور چونکہ یہ اس تجویز کو جو زرداری صاحب نے دی، اس پر مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان دونوں نے کچھ زیادہ اعتماد نہیں دیا اس کو، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ زرداری صاحب جو پلان بتا رہے ہیں وہ کوئی اتنا قابل عمل دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح کے نمبر زرداری صاحب ان کے مطابق شو نہیں کر سکے۔ لیکن چونکہ زرداری صاحب کی طرف سے تجویز تھی، تو پھر نواز لیگ کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، سینٹ کے انتخابات کے بعد اس معاملے کو دیکھ لیں گے، فی الحال کیا کرنا ہے اس بارے میں پالیسی اختیار کی جائے۔ کچھ جذباتی قسم کے وہاں پر کریکٹرز بھی موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ آج ہی لانگ مارچ اعلان کر دے، ٹر پو جی، کل ٹر پیے، پرسوں ٹر پیے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک پریکٹیکل بات نہیں تھی، تو اس کو کسی نے اتنا ویٹ نہیں دیا۔ البتہ یہ طے ہوا کہ 26 مارچ کو یعنی سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے ملک بھر سے قافلے چلیں گے، اور قافلے ظاہر ہے پہنچیں گے فیض آباد چوک میں، اور یہ فیض آباد چوک جو ہے یہاں پر وہ 3 دن تک قیام کریں گے۔ یہ پلان کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 دن تک فیض آباد چوک میں قافلے وہاں پر سٹے کریں گے۔ اس کے 3 دن کے بعد وہاں سے قافلے جو ہیں وہ اگلے چوک یعنی سنٹورس کا جو چوک ہے بنتا ہے، سنٹورس ایک بہت بڑا پلازا ہے، جو بھی اسلام آباد کو دیکھا جنہوں نے وہ جانتے ہیں اس چوک کو، وہاں پر 3 روز کے لیے قیام کیا جائے گا، اور وہاں پر 3 روز قیام کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ریڈ زون میں انٹری کا ہے، اور پھر ریڈ زون میں داخل ہو جائیں گے، جہاں پر سٹے کم از کم 3 دن کا ہوگا۔ لیکن اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سٹے جو ہے وہ بالکل انج ہو جائے کہ بھائی استعفیٰ لے کے جانا، اس تو بغیر نہیں جانا۔ لیکن اس دوران یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جب وہاں پر موجود ہوں، اور اس دوران اگر استعفے دینے پڑیں تو پریشر بڑھانے کے لیے استعفے بھی دے دیے جائیں۔ یہ ایک پلان ہے، ایک تجویز ہے جس کے جو انہوں نے پی ڈی ایم نے کل ڈیسائیڈ کی ہے۔ مگر اس سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات چونکہ ظاہر ہے 11 مارچ کو ہو جائیں گے، اور 12 مارچ کو نئے سینٹرز حلف لے لیں گے، تو اس کے بعد اگر سینٹ کے انتخابات میں پی ڈی ایم کے چونکہ مشترکہ امیدوار آئیں گے، تو اس میں اگر پی ڈی ایم کو جو ان کی سیٹس بنتی ہیں، مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں پنجاب میں پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی 5 نشستیں بنتی ہیں پنجاب میں، 3 بنتی ہیں جنرل نشستیں، 1 خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست جو ہے وہ بنتی ہے، 5 نشستیں ان کی بنتی ہیں۔ اگر وہ 5 کی بجائے 6 لے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی طرف جا سکتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ نمبر آ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی میں جو الیکشن ہونا ہے سینٹ کا، وہاں پر اگر پی ڈی ایم کے امیدوار جیت جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو حمایت حاصل ہو جاتی ہے، در پردہ وہاں پہ کچھ ارکان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں بھی وہاں پر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا لائی جائے گی۔ یہ ایک فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے کل اجلاس میں ہوئے ہیں۔ اجلاس کے بعد بڑی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور جو اپنی بھی پارٹیوں کے مطلب ہیں وہ یعنی ساڈا بابا اونچا ہے، اس قسم کی گفتگو سیاسی کارکن کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ ہمدردی ہے وہ اس کی باتیں کر رہا ہے، اس کے نعرے لگا رہا ہے۔ لیکن کل جو اجلاس ہوا اس میں تاثر یہ گیا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی تحریک کو بریکاں لگواتی ہیں، اور وہ بالکل رک گئی ہے۔
لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز نے کل اجلاس میں جو چاہا وہ منوا لیا، یہ حقیقت ہے۔ مسلم لیگ نواز چاہتی تھی کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور لانگ مارچ اس قسم کا ہی ہو کہ وہ دھرنے کی صورت اختیار کرے۔ یہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی، انہوں نے وہ منوا لیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ طریقے عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور فی الحال لانگ مارچ کو ڈیلے کیا جائے اور استعفوں کے معاملے کو ڈیلے کیا جائے، تو پیپلز پارٹی نے بھی جو چاہا وہ منوا لیا۔ یعنی کل جو اجلاس ہوا اس میں سب کے لیے ون ون سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی اور سب ہنسی خوشی یعنی اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو اس حکومت سے تنگ ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی کے خلاف ہیں، وہ بہت زیادہ کل مایوسی کا شکار دکھائی دیے اور ابھی بھی ان میں مایوسی موجود ہے۔ یہ بات مایوسی والی ان کے لیے ضرور ہے کہ کل کے اجلاس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے نعرے بازی جنہوں کہتے ہیں نا کہ للکارے نہیں اسٹیبلشمنٹ نو مارے گئے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسی انہوں ہر صورت کر دینا ہاتھوں اور اے ذمہ دار نے، اس طرح کی باتیں نہیں ہوئیں۔ البتہ جو سارا زور رہا وہ اس بات پہ رہا، زیادہ تر بحث اس بات پہ ہوتی رہی کہ جناب جو طریقے عدم اعتماد ہے اس کو زرداری صاحب تسی کامیاب کیویں کراؤ گے۔ زرداری صاحب نے اس حوالے سے جو فارمولہ دیا وہ میں کل آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں پنجاب میں تبدیلی لانی چاہیے، لیکن اس پر مسلم لیگ نواز نہیں مانتی اور بظاہر اس لیے نہیں مانتی کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہاں پر تبدیلی لائیں گے تو پھر ہمیں مسلم لیگ کاف کو پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا یا کوئی ایسی شخصیت بنانی پڑے گی جو ان کے لیے قابل قبول نہیں، لیکن پرویز لائی تو کسی صورت مطلب انہوں دی کھ ویکھ کے نواز شریف راضی نہیں، تو اس وجہ سے وہ اس فارمولے سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر صورت ساتھ رہے، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے اس ٹانگے سے یا اس ٹرین سے اتر گئی تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ صرف مطلب اخباراں دی ہتی کری رہے گی، یہ صرف سرخیاں دی ہتی کر رہے گی، عملی طور پہ نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو جب اے آر ڈی کی موومنٹ بنی تھی تو پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر بڑا سنب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کھڈے لین لان دی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے اے آر ڈی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیک فٹ کیا اور پھر ایک ڈیل مار کے این آر او لے لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو نواز شریف کو یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ پھر ایسا کر جائے، اس لیے ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا ایک تو وزن کم ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر اپنی مرضی کر سکتی، جو مرضی چاہے گی کر لے گی اور ان کے پاس تو سندھ کی حکومت بھی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی ہر دو صورتوں میں مجبوری ہے نواز شریف کی بھی اور مولانا فضل الرحمان کی بھی، کیونکہ وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت اگر سب سے زیادہ زور یا سب سے زیادہ طاقتور کوئی جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے اور سندھ کے صوبے کو جتنا مرضی پنجاب میں بیٹھے دوست یا کے پی میں بیٹھے دوست انڈرمائن کریں، لیکن بہرحال وہ ایک صوبہ ہے اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس اہمیت سے نواز شریف بہرحال بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ مطلب نواز شریف جو ہے وہ کوئی نواز پانالا نہیں ہے کہ انہوں نے اہمیت نہ نہیں پتا، ان کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ آصف زرداری کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور ان کو ویٹ دیتے ہیں۔ یہ جو دھرنا ہے یعنی جو لانگ مارچ ہے یہ دھرنا بن سکتا ہے، بلکہ بن جائے گا۔ جو پلان میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق 3 دن کا سٹے ہے، تو اس کا مطلب یہ دھرنا بن جائے گا، اس میں استعفے بھی آ جائیں گے۔ تو یہ پی ڈی ایم کی قیادت کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ایک برڈن پڑ جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ اس برڈن کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور فائنلی وہ استعفیٰ دے دیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ اب ہوتا کیا یہ آنے والا وقت بتائے گا، اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔